إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہمارے دین اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ لفظ ہی پہلا اقرا، پڑھیں، علم حاصل کریں۔ وحی کا پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ ہمارے دین کے اندر علم کو بہت زیادہ اہمیت اور فوقیت دی گئی۔ پھر جہاں علم کی حیثیت ہے، علم ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے علم کا، وہیں پر وہ حضرات جو علم والے ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرماتے وہ ذات ایمان والوں کے مرتبے بڑے بلند کرتی ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کا مرتبہ تو اللہ کے ہاں بڑا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے وہی صحابی زیادہ عزت والا تھا، عظمت والا تھا جس کے پاس علم زیادہ تھا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جل فی اعیننا، کہ ہم صحابہ کے اندر اگر کسی کو آل عمران زبانی یاد ہو جاتی، سورہ بقرہ زبانی یاد ہوتی، عد فینا ذا شأن، ہمارے ہاں وہ بڑی عزت اور مقام و مرتبے والا سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے جل فی اعیننا، ہماری نگاہوں میں اس کی قدر بڑھ جاتی تھی، ہم اسے عزت کی نگاہوں سے، عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے کہ یہ وہ والا صحابی ہے جسے اللہ نے سورہ بقرہ کا علم عطا کر دیا ہے، یہ وہ والا صحابی ہے جسے آل عمران اور سورہ بقرہ زبانی یاد بھی ہو گئی ہیں، اور سورہ بقرہ اور آل عمران کے مسائل بھی اسے آتے ہیں، فضائل بھی اسے آتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات غور طلب ہے، جو اسلامی مدارس کا سسٹم ہے، مدارس اسلامیہ کا جو نظام ہے، جب سے اس کو ایک مدارس کی شکل دی گئی یا اس سے بڑھ کر ایک یونیورسٹی کی شکل دی گئی، تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس وقت مدرسہ اور اسکول کی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ مدرسے کے لیے الگ سے ادارے بنائے گئے ہیں یا دینی تعلیم کے لیے الگ سے یونیورسٹیاں ہیں
اور دنیاوی سبجیکٹ کے لیے، مضامین کے لیے الگ سے کوئی کلاسیں بنائی گئی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین، تبع تابعین کے دور میں جب مسلمانوں نے فتوحات کی اور مسلمانوں نے دنیا جہان کے علوم سیکھے، اصل علم قرآن و سنت ہی تھا، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کو دیگر بھی علوم دیے، سائنسی علوم بھی دیے، طبی علوم بھی دیے۔ آپ کا یہ ابو ریحان البیرونی جس نے دنیا کی پیمائش کی تھی، اس کی لیبارٹری آج بھی پنڈ دادن خان للہ وغیرہ علاقوں کے اندر موجود ہے۔ اس نے وہاں کے بیٹھ کے اپنی لائبریری بنائی، اور اس لیبارٹری اور لائبریری کے اندر بیٹھ کر اس نے دنیا کا ذائچہ بنایا، دنیا دائیں طرف سے کتنی ہے، شمال سے کتنی ہے، جنوب سے کتنی ہے، مشرق سے کتنی ہے، مغرب سے کتنی ہے۔ اس طرح بغداد کی یونیورسٹیاں، آج ہم نام لیتے ہیں نا ہارڈورڈ اور بیکن، پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹیاں ہماری زبانوں پہ چڑھی، جرمن کی یونیورسٹیاں، یہاں سے بچے جاتے ہیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہماری علمی حالت ہے، ہماری ایک یونیورسٹی بھی دنیا کے اندر قابل قدر نہیں ہے۔ اس وقت جو ہماری حالت ہے، مغرب کی حالت یہی ہوتی تھی یونیورسٹیوں کی، اور اس وقت یورپ کی یونیورسٹیوں کی جو حالت ہے کہ وہاں سے پڑھنا سعادت سمجھا جاتا ہے، وہاں کے ویزے کے حصول کے لیے جوتیاں چٹکھائی جاتی ہیں۔ اس دور کے اندر یورپ کے بادشاہ خلفائے بنو عباسیہ کو خط لکھا کرتے تھے کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو بغداد کی یونیورسٹی کے اندر عربی سیکھنے کی اجازت دی جائے۔ یا یورپ کے بادشاہ قرطبہ، اشبیلا، غرناطہ کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کو خط لکھا کرتے، بادشاہوں کو خط لکھا کرتے، اس وقت کے بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کو خط لکھا کرتے کہ ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی دے، دنیاوی تعلیم بھی دے۔ پوری دنیا پہ مغرب چھایا نہیں تھا، ہم چھائے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مدرسے اور اسکول کے اندر تفریق نہیں تھی۔ ایک ہی صف کے اندر اگر امام بخاری بیٹھ کے پڑھتے تھے، اسی مدرسے کی چٹائیوں پہ امام غزالی بھی بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ اگر ایک ہی مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے امام مسلم رحمہ اللہ پڑھتے تھے تو فلسفے کا امام رازی بھی وہیں پہ پڑھتا تھا۔ انہوں نے کوئی الگ سے سیکشن نہیں کیے ہوئے تھے، ایک ہی مدرسے میں ایک ہی طرح کے سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمان اوپر جا رہے تھے، سائنسی علوم بھی ان کے، دینی علوم بھی ان کے، لوگ مسلمانوں کا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے۔ یہ تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تعلیم انسان کے مزاج پہ اثر کرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ وہ اندلس کی یونیورسٹیوں میں آ کے پڑھتے، قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں آ کے پڑھتے، بر صغیر ہندوستان کا مدرسہ رحیمیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد گرامی عبد الرحیم رحمہ اللہ دہلوی کا، کافر وہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کرتے۔ مدرسہ فرنگی محل جو مسلمانوں کا تھا ہندوستان کے اندر، سکھ اور ہندوستان وہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ ذہنی طور پر ہم سے مرعوب ہو جاتے، ان کی ہندی زبان بھی گئی، ان کی سنسکرت بھی گئی، ان کے مزاج کے اوپر عربی اور فارسی کا غلبہ ہو گیا۔ یہ تفریق نہیں تھی پہلے، یہ جب انگریز بر صغیر کے اندر حکومت کرنے آیا، اس انگریز نے سب سے پہلے 1781 کے اندر کلکتہ میں ایک مدرسہ کھولا۔ سب سے پہلے لالی پاپ مولویوں کو اس انگریز نے دیا، اس کا نام تھا گورنر جنرل وان ہیسنگر۔ یہ جب یہاں کا گورنر جنرل بن کر آیا بر صغیر کا، کلکتہ کے اندر آیا، اس نے اپنی گرانٹ سے، انگریز گورنمنٹ کی گرانٹ سے سب سے پہلے یہ تفریق پیدا کی 1781 میں۔ اس نے کہا کہ مدرسہ الگ ہونا چاہیے، سکول کا نظام الگ ہونا چاہیے۔ تو جی 1781 کے اندر بنیاد رکھی گئی، 1881، 1981، 200 سال، اور 1981 سے آگے 40 سال، 41 سال، یہ 241 سال ہو گئے ہیں مدرسے اور اسکول کے اندر تفریق ہو رہی ہے۔ اب تقسیم کیا ہو گئی؟ مدرسے سے نکلنے والا مولوی ہوگا اور اسکول سے نکلنے والا بابو ہوگا۔ اب ان دونوں کے اندر
ایسی چپکلش پائی جاتی ہے، ایسی ناراضی پائی جاتی ہے، ایسا غصہ اور خفگی پائی جاتی ہے کہ مدرسے کا مولوی سکول کالج کے پڑھنے والے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جب اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھتا ہے، جب مڑی ہوئی داڑھی دیکھتا ہے، جب بے نمازی دیکھتا ہے، تو تھوڑے سے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تکبر یہ بھی ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھنا اور دوسرے بندے کو ہلکا سمجھنا، اپنے عمل اتنے اچھے لگنے کہ خود کہنا کہ اے کڑا میرے پاس آ۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ انا خیر من، میں کہا تو سجدہ کرا، میں نہ چنگا، میں آدم کی کیوں عزت کروں؟ یہ بھی ایک تکبر کے اللہ معاف فرمائے قسم ہے۔ دیندار طبقہ اس میں مبتلا ہوا، اس نے تفریق کی، اس نے کہا کہ مدرسے والا یہ بے دین ہو گیا، ہوا ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی، ایک خلیج حائل ہو گئی کہ مدرسے والا اسکول والے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اسکول والا وہ مدرسے کے مولوی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اگر مدرسے کا مولوی یہ سمجھتا ہے کہ سکول کا پڑھا ہوا بے دین ہے، ملحد ہے، سیکولر ہے، دین سے نفرت کرنے والا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ جو سکول کالج یونیورسٹیوں کا پڑھا لکھا ہمیں بڑا اچھا سمجھتا ہے، وہ بھی ہمارے بارے میں یہی سمجھتا ہے۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپر کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں جو اے لیول پڑھتے ہیں، او لیول پڑھتے ہیں، جو آپ کے معاشرے کی کریم ہے، جو آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اور مشیر، کبھی ان کو جا کے پڑھیں، کبھی کرنل اور جنرل جیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ وہ جب ہمارے بارے میں بیٹھتے ہیں نا تو اپنے خدشات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ دین کا بیڑا غرق کی مولوی نے کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ تفریق کیوں پیدا ہوئی؟ کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ تنے تنے رہے، کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ تنے تنے رہے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا۔ مولوی نے وہ چیز نہیں سیکھی جو دنیا دار کو مطمئن کر سکے، وہ اس لائن پہ نہیں آیا، وہ جدت سے آشنا نہیں ہوا، وہ جدت جو جائز تھی۔ میں حرام کی بات نہیں کر رہا، آپ پرانا زمانہ پڑھ کے دیکھیں، کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا مائک کے اندر تقریر کرنا بھی حرام ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ مائک کے ساتھ نماز پڑھانا بھی حرام ہے۔ حقیقت کو نہ جانا، حقیقت کو نہ سمجھا، فوری طور پر حرمت 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 کے فتوے لگا دیے۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے، جنہوں نے ٹی وی کو حرام کہا، مائک کو حرام کہا، تصویروں کو حرام کہا، سب سے زیادہ آج وہی وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو شریعت کے مقاصد کا علم نہیں تھا، ان کو حقیقت کا ادراک نہیں تھا۔ آج بھی آپ کئی مساجد کے اندر چلے جائیں، وہاں پر اذان سپیکر کے اندر ہوگی، کبھی نماز سپیکر کے اندر نہیں پڑھائی جائے گی۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ سپیکر میں نماز پڑھانا حرام ہے، اب فتوے میں تھوڑی سی نرمی آ گئی کہ سپیکر کے اندر نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ چیزیں ایک اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہیں تو آپ تصور کیجئے وہ دیندار کے بارے میں کتنا نفرت انگیز جذبہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ دنیا دار طبقہ جو ہمیں تمام تباہیوں کا سبب گردانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ تنے تنے رہے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا۔ میں صحیح طور پر جو تاریخ کو پڑھ کے سمجھا ہوں، نہ ہی تو مدارس والوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مدرسہ اور اسکول کو دوبارہ سے ایک کیا جا سکے، اور نہ ہی اسکول والوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ کسی مدرسے اور اسکول کو آپس میں چلا کے دیکھا جائے۔ اگر مدرسے والے نے کوئی اسکول بنانا چاہا، اس نے بچوں کو رسیدیں پکڑائی، جاؤ چندہ اکٹھا کر کے لے کے، اور سارے اسکول ہی فیل ہو گئے۔ اگر اسکول والوں نے تھوڑا سا مدرسہ کا ٹچ دینا چاہا، اسلامک ٹچ، جیسے صاحب کا وزیر اعظم صاحب اسلامک ٹچ دیتے ہیں نا، انہوں نے بس اسلامک ٹچ دینا چاہا کہ مدرسے کے اندر جو ہے وہ، اسکول کے اندر آپ جو ہے وہ اسلامیات کو بھی لازم کر دیں، اسلامیات کا ترجمہ بھی لازم کر دیں۔ مولوی بڑے کچھ بلے بلے، ہم نے بڑا جو ہے وہ ٹھیکہ ادا کر دیا اسلام کا، دیکھو جی جو ہے وہ اسکولوں کے اندر قرآن کا پارہ جو ہے وہ پڑھنا لازمی ہو گیا ہے۔ اور نالائکو، پوری خبر پڑھ کے دیکھو، اسی اخبار میں خبر ہے اسی دن کی کہ جہاں قرآن کی تعلیم لازم ہوئی ہے، اسی اخبار میں ساتھ ہی خبر ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ نے 15,000 میوزک ٹیچر اگلے سال بھرتی کرنے۔ یہ ہے اسلامک ٹچ۔
خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. دونوں نے اپنی اپنی کوششیں کی، دونوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ مقاصد و نظریات پیش کیے، اور ہم آج آ کے دیکھتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خاکا سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خاکا سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. آپ دیکھ لیں، اگر اسلام کے پیمانوں میں آپ پرکھیں، اسلام کے میزان کے اندر آپ لے کر آئیں، آپ کو پتہ چلتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کے فریم کے اندر پورے اترتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظام تعلیم دونوں کا بگڑا ہوا ہے. آپ ایک مولوی کی زبان سے یہ باتیں سن کے حیران ہوں گے، یار یہ اپنے آپ کو برا کہتا جا رہا ہے. میں برا نہیں کہہ رہا، حقیقت کے اندر جو حقیقت کا اظہار ہے، جو چیز علمی طور پر سمجھ میں آتی ہے، چاہے دنیا دار ہوں چاہے دیندار ہوں، جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو فریم اسلامک سٹڈی دے کر جو اسلامک سٹڈی دے کے بھیجی تھی، اس کے اوپر نہ مدرسہ صحیح جا رہا ہے نہ اسکول صحیح جا رہا ہے. قرآن پاک کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات اتنی عظیم الشان ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، قَدْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس نے ان لوگوں کے اندر ایک پیغمبر کو بھیج دیا. پیغمبر کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا ایک جملہ ہے جو دینی اداروں میں بھی بولا جاتا ہے، دنیاوی اداروں میں بھی بولا جاتا ہے کہ یہاں تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے. غلط، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملے کی ترتیب ہی غلط ہے. جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کے اندر تربیت پہلے آتی ہے، تعلیم بعد میں آتی ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم بعد میں دی ہے، تربیت پہلے کی ہے. یہاں تربیت بعد میں کرتے ہیں، تعلیم پہلے دیتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. آج تربیت پہلے نہیں ہوتی، تو جب مدرسے کا مولوی اچھا خطیب بنتا ہے، میں اور آپ یا میں آپ کی فرمائش پہ فلانے خطیب ایشیا کو بلا لو، فلانے وکیل صحابہ کو بلا لو، فلانی بلبل پاکستان کو بلا لو، جب اسے فون کرتے ہیں کہ 27ویں شب کو یہاں آ کے اللہ کا کلام سناؤ، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سناؤ، وہ کہتا ہے پہلے میرے ہاتھ میں 50,000 روپے رکھو، باقی باتیں بعد میں کریں گے. وہ یہ فرمائش کرتا پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الٹا سیدھا کام ہو گیا. تعلیم دے دی، تربیت نہیں دی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فریضہ تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ذات جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، دین دے کے بھیجا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. آیت اللہ کے قرآن کے اندر کلام کی اتنی تاثیر ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری قرآن کی قراءت سن لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے. اچھے قاری قرآن کی آواز کان میں پڑے گی، آدھا گھنٹہ بھی قرآن پڑھتا رہے فجر میں، آپ کو ذرا سی خارش نہیں ہوگی. آپ کو فجر میں خارش کیوں ہوتی ہے؟ ظہر میں خارش کیوں ہوتی ہے؟ عصر مغرب عشاء کے 12 منٹ میں خارش کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے بندو، میرے جیسی پھٹی آواز والا آگے بیٹھا ہوتا ہے، وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. اگر تم کسی اچھے سے خوش الہان قاری کو لاؤ، وہ آدھا گھنٹہ بھی قرآن پڑھے، تمہارے سر کے اوپر جوں نہیں رینگے گی. یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگلا کام آیتیں سمجھاتا نہیں ہے، یزکیہم، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بگڑا ہے. ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت، اللہ کے بندو تعلیم و تربیت نہیں، پہلے تزکیہ ہے، پہلے تربیت ہے، اس کے بعد تعلیم آتی ہے. جب پہلے تربیت ہوتی ہے اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے، پھر دینی ادارہ تو بہت دور کی بات ہے، دنیاوی ادارے کا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ یہ نہیں کہتا آپریشن کی جا کے فیس جمع کراؤ، وہ پھر یہ کبھی نہیں کہتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں اداروں میں اس چیز کا فقدان ہے. دینی ادارے ہوں یا دنیاوی ادارے ہوں، دونوں کے اندر تربیت کا بالکل فقدان ہے. آپ کو سب سے پہلے، کیوں؟ موجودہ نظام تعلیم دین کا پڑھنے والا بچہ ہے،
اس کو پہلے فکر پڑی، روٹیاں بھی فری کی کھا رہا ہے، رہائش بھی فری کی لے رہا ہے، بجلی بھی فری کی استعمال کر رہا ہے، کتابیں بھی فری کی استعمال کر رہا ہے، اور اساتذہ بھی وقتاً فوقتاً تعاون کرتے ہیں، گرمی سردی کے سوٹ بھی فری مل رہے ہیں. اس کے دماغ پہ یہی بھوت سوار ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. اور دنیا والے تو ماشاءاللہ وہ تو فیسیں بڑی خرچ کرتے، ان کا تو حق ہے. تعلیم برائے تعلیم ہوتی تھی، اب تعلیم برائے تجارت ہو گئی ہے. سرمایہ دارانہ نظام نے تعلیم کو ایک بزنس بنا دیا. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو تربیت کے بغیر نکلتا ہے نا، جو تزکیے کے بغیر نکلتا ہے، جس کی تعلیم پہلے ہوتی ہے تربیت بعد میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا دل پتھر ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ 100 ہزار قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے جائیں، وہ اپنے بھائیوں کا حق بھی مارتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ بہنوں کا حق بھی کھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا دار لوگ ایسا کرتے ہیں. دیندار لوگوں کو چھوڑیں، آپ کو پتہ چلے گا فلانے حاجی صاحب نے بہن کا حق مار لیا ہے، فلانے نمازی زکاتی صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، فلانے نے اپنے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہے. اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا ہائی فائی کوالیفائڈ شخص ہے، دنیا جہاں کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، یہ ڈگریاں اس کو یہ نہیں سکھا سکی کہ دنیا کے اندر رہنا کیسے، یہ ڈگریاں اس کو یہ نہیں سکھا سکی کسی کا حق نہیں کھانا ہے. عزیزو آج یورپ کے اندر حق کیوں نہیں کھایا جاتا؟ آج وہاں جرائم کیوں نہیں ہوتے؟ آج وہاں لوگ اشارے کیوں نہیں توڑتے؟ آج وہاں لوگ گل گپاڑا کیوں نہیں کرتے؟ آج وہاں لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ہماری طرح سیاپا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، انگلینڈ کا وزیر اعظم کیا نام بورس جانسن یا اس طرح کر کے اس کا نام ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے. کوئی رو رپا نہیں، کوئی سیاپا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. بے شک وہ تحریک ناکام ہو گئی، بورس جانسن کے خلاف تحریک ناکام ہو گئی. اس کو 200 سے زیادہ ووٹ مل گئے، مخالفین کو 160 ووٹ مل گئے. وہاں تو کوئی تماشا نہیں لگا، وہاں تو کوئی ہائے 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 کوئی سازش نہیں ہوئی، ایجنسیاں درمیان میں نہیں آئی. اللہ کے بندو، لوگوں کو تربیتی مراحل سے پہلے گزارا گیا ہے، تعلیم بعد میں دی جاتی ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر ایسے ایسے بستے اور کتابوں کے بوجھ اٹھائے جاتے ہیں کہ بندے کے کمر دوری ہو جاتی ہے. بچے تو بچے ہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے بزرگ بھی بچوں کے بستے نہیں اٹھا سکتے. تعلیم کا بوجھ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے علم کا جس کا فائدہ کوئی نہ ہو. اللہ فرماتے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ وہ لوگ جو تورات کے حاملین ہیں، یہودی ہیں، ان کی مثال ایسی جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بلعم بن باعور کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، پیغمبر ان کو اس بندے کی آیتیں پڑھ کے سناؤ. آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، علم دیا تھا. بڑا اللہ کا ولی، بڑا دیندار، بڑا مستجاب الدعوات بلعم بن باعور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، چھوڑ گیا، دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا. اخلد الى الارض واتبع ہوا، اللہ فرماتے اس کو علم دیا تھا، علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، زمین کی جانب جھک گیا. فمثلہ کمثل الکلب، اللہ فرماتے اس کی مثال کتے جیسی ہے. یہ کتے جیسا ہے جو دین کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، جو دین فروش ہوتا ہے، جو دنیا کے علم کو جب دینے کی باری آتی ہے اور دینے والا اس کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا، اس سے فیسوں کا تقاضا کرتا ہے. اللہ فرماتے یہ کتا ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس کے اوپر بوجھ کتے کے اوپر ڈالو پھر بھی اس کی زبان باہر، نہ بوجھ ڈالو پھر بھی زبان باہر. یورپ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. یورپ کے اندر اس وقت میٹرک تک بچوں کے امتحان نہیں لیے جاتے. کہاں کھوئے ہوئے؟ پرائمری تک بچہ اپنے اسکول کے اندر کاپی کاغذ پینسل نہیں لے کے جاتا. میں اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں جاؤ جا کے دیکھو، ان کا ایجوکیشنل سسٹم پڑھو، سارا ہمارا لے لیا. یہ سسٹم تو ہمارا تھا، یہ سسٹم ہمارا تھا. یہ امام بخاری نے پڑھا تھا، یہ امام مسلم نے پڑھا تھا. یہ وہی نظام تعلیم ہے جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر
محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر و ابوبکر عثمان و علی کو سکھایا تھا. یہ وہی نظام تعلیم ہے جو صحابہ لے کر پوری دنیا کے اندر چلے گئے تھے. وہ پہلے تربیت کرتے تھے, بعد میں تعلیم دیا کرتے تھے. یہی امام بخاری نے پڑھا, یہی امام مسلم نے پڑھا. وہ کیا امام مالک رحمہ اللہ نکلے بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے. ماں نے پوچھا مالک کہاں جاتے ہو؟ کہا امی جی حدیث سیکھنے کے لیے جاتا ہوں. کہا بیٹا پہلے تمیز سیکھ لے, پہلے ادب سیکھ لے. میں مذاق میں طلباء کو کہا کرتا ہوں, جو ہمارے اداروں کا سسٹم بن رہا ہے, یہ دینی ہو یا دنیاوی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے جیسے بد دماغ لوگ اسٹوڈنٹس کی شرارت سے بچنے کے لیے پسٹل لے کے آیا کریں گے. جو ڈرپوک قسم کے ہوں گے وہ تو گالیاں بھی کھا لیں گے, تانے بھی برداشت کر لیں گے. جو ہمارے جیسے بد دماغ ہوں گے وہ پسٹل لوڈ کر کے لایا کریں گے اور ٹیبل پہ رکھ کے پڑھایا کریں گے. کسی نے شرارت کی تو گڈے گڈے میں سیک دے. اس لیے یہ تزکیہ ہم نے ختم کر دیا, تربیت ختم کر دی. یورپ کے اندر اشارے نہیں توڑے جاتے. اللہ کے بندو, یورپ کے اندر ہر بچہ, اس کو سارجنٹ کے اختیارات ہیں, وہ کسی کا بھی چالان کر سکتا ہے. وہاں کوئی بھی بچہ اپنی کاپی کے اوپر لکھ دینا, کاغذ سادہ لکھ دے کہ اس نے ٹریفک کا اشارہ توڑا, اسے جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. کس لیے 13-14 سال تک وہاں تعلیم کے نام پہ تو نہیں کیا جاتا. وہاں تعلیم کے نام پر 12-13 سال تک بابا بابا بلیک شیک نہیں پڑھایا جاتا, ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار نہیں پڑھایا جاتا. انہیں 13-14-15 سال تک انسانیت پڑھائی جاتی ہے. آج آپ کے ہاں برائی ہوتی ہے, معاشرہ باہر نہیں نکلتا, جتنی مرضی تحریکیں چلائیں. وہاں تھوڑا سا کوئی کام ہو جاتا ہے, کوئی برائی ہو جاتی ہے, پورا معاشرہ یورپ کا باہر آ جاتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ یہ ان کا دماغ اور مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے. یہ اس نظام تعلیم کی طرف آؤ. پاکستان میں ایسے اسکول ہیں بالکل ہیں, لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے گزشتہ 2-3 مہینے میں پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کا وزٹ کیا, ان کے بڑے بڑے سربراہان سے ملا, ان سے یہ پاکستان کا نظام تعلیم سمجھنے کی کوشش کی. دیوبندیوں کے پاس بھی, ریلویوں کے پاس بھی, دنیا داروں کے پاس بھی, دینداروں کے پاس بھی, ہر ایک نے اپنا ایک نظام تعلیم پیش کیا. ہر بندہ اس کام کے لیے لگا ہوا ہے. میں نے پھر آج آ کر جو دار ارقم آپ کا ہے, بڑا اس کا نام ہے, اس کے جو ہیڈ ہے, میں نے ان سے پوچھا, اپنا ذہن پیش کیا. میں نے کہا تھا کوئی ایسا اسکول بھی ہے کہ جہاں پر بچہ کتاب لیس ہو, کتاب فری ہو, بک فری ہو, پینسل فری ہو, سارا کچھ فری ہو؟ اس نے کہا پاکستان میں, لاہور میں, گجرات میں اس کے تجربات کیے گئے ہیں, لوگوں نے تجربات کر کے دیکھے ہیں, لیکن لوگ مایوس ہو کر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. اس میں سرمایہ لگتا ہے, پیسہ لگتا ہے, اور جب انکم نہیں ہوتی لوگ کمرشلائز بنیادوں پہ یہ اسکول بناتے ہیں. اور اسکول کبھی کمرشل بنیادوں پہ نہیں بنتا, یہ عبادت کی بنیاد پہ بنتا ہے. یہ للہیت اور خلوص کی تعلیم, چاہے دینی ہو دنیاوی یا دینی تعلیم, وہ اسی وقت استاد کامیاب ہے جب وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ پڑھاتا ہے. جہاں اس کے اندر کمرشلائز آ گیا کہ یہ کمرشل ادارہ بنانا ہے, اس کو میں نے شاخیں بنا کے آگے فروخت کرنا ہے, اللہ کی قسم وہ تعمیرات کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے, وہ معاشرے کی ضرورت نہیں پوری کرتا. میں بتایا ہاں گجرات کے اندر ادارہ ہے, لاہور کے اندر ادارہ ہے, اسلام آباد پنڈی کے اندر ایسے ادارے بنائے ہیں. کچھ اور لوگوں نے بھی کوششیں کی, لیکن سارے کے سارے ناکام ہو گئے ہیں. چند ایک اسکول یہاں چل رہے ہیں. اللہ کے بندو, خرابی آ گئی, مدرسہ اور اسکول جدا ہو گیا. اسلام نے کبھی تفریق نہیں کی. آپ پہلی وحی پہ غور کیجئے, پہلی وحی کے اندر یہ تفریق ہے ہی نہیں. اقرا پڑھو, کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, کیا پڑھو؟ سوشیالوجی پڑھو, سوشیالوجی پڑھو, ریاضی پڑھو, سائنس پڑھو, میڈیکل پڑھو, طب پڑھو, عمرانیات پڑھو, کیا پڑھنا ہے؟ سیاست پڑھنی ہے. اللہ فرماتے اقرا, جو مرضی پڑھو, بسم ربک الذی خلق. تم نے پڑھنا جو بھی ہے وہ تمہیں رب سے دور نہ کرے, بس رب کے پاس لے کے جائے. تم جو مرضی پڑھو. اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں میں اڑے چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
تم جو مرضی پڑھو، دنیا جہاں کے علوم حاصل کرو، فلسفی، منطقی، عالم، محدث، فقیہ، مجتہد، میتھمیٹکس کے پی ایچ ڈیاں، ڈبل پی ایچ ڈیاں کر لو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ اللہ کہتا پڑھو، جی کھول کے پڑھو اور پڑھو، پڑھتے جاؤ۔ میں گیا مولانا شاہد اللہ اثری صاحب کے پاس طالب علمی کے دور میں، میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ کہہ گئے مولانا یہی جملہ کا اقرا اقرا اقرا، کہتے گئے کوئی 15-20 بار یہ جملہ کہا، پڑھتے جائیں۔ کہتے مولانا اتنا پڑھیں آپ سر سے پاؤں تک علم ہو جائیں، اور جب کا آپ اس سر سے پاؤں تک علم بن جائیں، آپ کا علم اتنا زیادہ ہو جائے، آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے، تب اس علم کو لکھنا شروع کر دے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں اقرا، پڑھو جو مرضی، دنیا پڑھو، آخرت پڑھو، دین پڑھو، ربک الذی خلق، تمہیں اس رب تک لے کے جائے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرات یہ بہت ضروری ہے، یہ کوئی تفریق نہیں تھی، ہم اس تفریق میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تفریق کو مٹائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں دور فرمائے۔ کمیاں دونوں سائڈوں پہ ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، چلے چھوڑیں وقت ختم ہو گیا ہے، اسے کہا نکلتا نہیں مسجد سے ضدی ہے مسیتا، اس نے مولوی کو بھی رگڑا ہے، کالج یونیورسٹیوں والوں کو بھی رگڑا ہے، دونوں کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ دور دور تک اس چیز کا نشان نظر نہیں آتا کہ یہ تمام احباب سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں یار یہ بچوں کا کیا ہو رہا ہے، اسلام کا کیا ہو رہا ہے۔ جو یہاں جاتا ہے وہ دنیا کے مدرسے میں جاتا ہے، وہ بیچارہ سکول میں نہیں فٹ ہو رہا، جو سکول میں چلا آتا ہے وہ مسجد میں انفٹ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، صرف باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ اور فراز نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا، شکوہ ظلم و تو شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے۔ میں آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، کوئی میرا یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی میرے عزیز بیٹھے ہیں، کوئی میرے کلاس فیلوز بیٹھے ہیں، کوئی میرے بچپن کے دوست بیٹھے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شور شرابہ کر کے بیٹھا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ عملی قدم اٹھا لیا جائے۔ اب جو ہونا تھا نا وہ تو گیا ہو۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوشش پوری کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے مجھے اپنا ایک ایک بچہ دے دیں۔ میں 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، میں پورے جو ہے وہ سسٹم کو دیکھ چکا۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا اتفاق ہو گیا، بڑے بڑے دنیا کے اداروں میں پڑھنے پڑھانے کا اتفاق ہو گیا۔ ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں نا وہ معاشرے میں چلنے والی کوئی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک چل جائے۔ سب سے بڑا جو تعاون ہوتا ہے وہ یہ تعاون ہوتا ہے، آپ کسی کو یہ کام کرتے دیکھیں، میں کروں گا انشاءاللہ، اور آپ سے کوئی مالی مطالبہ نہیں ہے، صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک بچہ دے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح لیڈران اپنے بچوں کو بناتے ہیں نا، جو ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈران ہیں، ان کو جو میں نے قریب سے دیکھا ہے یہ اپنے بچوں پہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کا فیوچر بڑا سیکیور ہوتا ہے، بڑا ان کو محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو سارے گر آتے ہیں، لیکن یہ گر صرف اپنے بچوں کو ہی سکھاتے ہیں۔ باقی قوم کے بچے ان کے لیے اپنے بچے نہیں، قوم کے بچے ہوتے ہیں۔ کام اس وقت بننا ہے جس کے ہاتھ میں تعلیم ہے، تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی سسٹم ہے، وہ چاہے دین کا ہے یا دنیا کا ہے، جب تک وہ مدرسے کے اندر بیٹھ کے مدرسے کے بچوں کو حقیقی بچہ نہیں سمجھے گا۔ کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں میرے طالب علم جو میرے ساتھ پڑھتے نا وہ میرے بچے ہیں، کہنے کو سکول والا بھی کہہ سکتا ہے میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں نا وہ اپنے میرے بچوں جیسے ہیں۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، کہہ سارے دیتے ہیں۔ ہم نے قریب سے رہ کے دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے قریب سے رہ کے دیکھا ہے جتنا وہ اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرتے ہیں، امت کے بچوں کا مستقبل وہ نہیں بناتے۔
اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو ہمارا تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.